میزان اور ناپ و تول میں کمی بیشی مت کرو، کمی بیشی مت کرو، کمی مت کرو۔ انی اراکم بخیر، آگے نصیحت فرمائی۔ تو بہرحال وہ نہیں مانے تو اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اس قوم پر، اللہ نے تہس نہس کر دیا، نام و نشان منڈا دیا اس قوم کا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے پوری کی پوری قوم کو ہلاک و برباد نہیں کیا۔ وقتی طور پر، اپنے ذاتی طور پر، انفرادی اعتبار سے اس کو نقصانات اس کو سامنے آئیں گے، پریشان ہوگا، لیکن اجتماعی اعتبار سے اللہ کا کوئی عذاب نہیں آتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لیکن آخرت میں اس کو اپنی سزا، اس ظلم کی سزا ملے گی۔ چند گناہ ایسے ہیں، فرمایا جہنم سے جب بہتوں کے گناہ گار کو نکال لیا جائے گا، اس میں آخر میں بھی جو گناہ گار کو چھوڑا جائے گا وہ ظلم کرنے والا یا ناپ تول میں کمی کرنے والا، اور یا کسی پہ ظلم کرنے والا، کسی بھی اعتبار سے حق مارنے والا یا قطع رحمی کرنے والا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا ابھی بہت آخر میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے تجارت کا اصول یہ ہے کہ تجارت ہماری کیسے جائز ہو، کیسے حلال ہو، پاکیزہ ہو، ہمارا مال تجارت کیسے پاکیزہ بن جائے، کیسے پاک بن جائے، اس کے لیے چند اصول ہیں، تقریباً 6 باتیں ہیں۔ ان کو اختیار کریں گے تو ہماری تجارت صحیح ہوگی، حلال ہوگی، پاکیزہ ہوگی۔ نمبر 1 کہ جب کوئی چیز خریدی جائے تو اس میں کمی نہ بتائے، کمی نہ نکالے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ عام طور سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو برانڈڈ ہوتی ہیں یا مارکیٹ میں آ رہی ہیں، تو معلوم ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز کیسی ہوگی، تو آدمی لے لیتا ہے۔ ہاں کمپنی جھوٹ بول رہی تو بات الگ ہے، تو اس وقت خریدتے ہیں۔ مثلا آدمی کوئی کسی سے گاڑی خرید رہا ہے، زمین خرید رہا ہے، مکان خرید رہا ہے، عام طور سے جو تجربے میں بات آتی ہے یہاں پر، جو ہم نے بھی مشاہدہ کیا، تو اس موقع پہ کیا کرتا ہے، زمین لیتے وقت، مکان لیتے وقت، گاڑی خرید، خاص کر سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہو تو کیا کرے، ارے جب وہ بیچے گا مان لو 5 لاکھ قیمت لگایا تو کہ ارے گاڑی میں یہ کمی ہے، گاڑی میں یہ کمی ہے، چاہے وہ کمی نہیں ہوگی تو ایسا بتائے ارے اتنا پرانا ماڈل ہے، اور پیچھے کیا بولا، گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے۔ ہاں گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں مل جائے تو بس بہت اچھا ہے، دیکھو مرغا پھنس جائے بس، گویا کہ نیت شروع سے ہی ہے۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے کمی، یہ جو کمی نکال رہا ہے، اس وجہ سے کمی وہ حقیقت میں نہیں ہوتی، اس کو اس طرح سے بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ سامنے والا دھوکہ کھا جائے اور اس کو کم میں دے دے۔ پلاٹ لینا ہے، ارے یہاں پہ اتنا مہنگا، یہاں پر ایسی سوسائٹی تھوڑی ہے کہ ہاتھ میں ریٹ ہو، حالانکہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پہ ریٹ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا ہے عام طور سے، تو کہتا ہے یہاں پہ تھوڑی ہے، اس طرح سے اس کو گھیرے گا، ارے جلدی کوئی لے گا نہیں، موقع ہے نکال دو، بہت اچھا ریٹ ہم جو دے رہے ہیں صحیح دے رہے ہیں، نقد دے رہے ہیں، کیش دے رہے ہیں۔ اب وہ کسی طرح سے اتنا گھیرے گا ارے کہ اس کو وہ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ اب بعد میں یہ تو خوش ہو رہا ہے کہ چلو اتنا پہنا ہم نے یہ کیا کر کے ہم نے یہ چیز لے لیا۔ مکان ہوا، مکان لیتے وقت اسی طریقے سے لیتے وقت چند خرابیاں، یہ کمزوری ہے، وہ کمزوری، ایسا ہے ویسا ہے، کہاں بکے گا کہاں نکلے گا، تو ایسا بیان کیا کہ وہ بیچارہ سوچا کہ اب گھر جائے، ایسا گھیر ایسا ماحول بنا دو کہ وہ گھر جائے اور بعد میں بھلے وہ پچھتائے۔ تو یہ سب چیزیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی خرابی مت بتاؤ، لیتے وقت مال پاکیزہ کب ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے، پرفیکٹ ہے، نماز بھی چل رہی ہے، روزہ بھی چل رہا ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، عمرے پہ عمرہ بھی ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کی خرابی مت بتاؤ۔ اسی طریقے سے کوئی اور بھی چیز ہوئی، جیسے میں نے کہا گاڑی لے رہا آدمی، تو اب اس کو کمزوریوں کو بتائے گا۔ کوئی حقیقت میں کمزوری ہو جس کو دکھ رہی ہے تو ٹھیک ہے بتا سکتا ہے، اور وہ چھپا رہا ہے تو بتا سکتا ہے اپنے کو، سمجھ میں آ رہا ہے تو، لیکن ایسا بتانا کہ اس کی خوبیاں چھپ جائیں اور کمزوریاں اوپر آنے لگے اور وہ اس سے متاثر ہو کر کے وہ بیچارہ مجبور ہو جائے اور دے دے، بعد میں پچھتائے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو فرمایا اس طرح کا جو کاروبار ہوگا، جو لین دین ہوگا، وہ حرام ہو جائے گا۔ تو نمبر 1 کہ اس کی خرابی مت بیان کرو۔ نمبر 2 بیچتے وقت اپنی اس کی اچھائی ضرورت سے زیادہ مت بتاؤ، حقیقت کے خلاف مت بتاؤ، تعریف کے پل باندھنے لگے، صاحب یہاں تو پلاٹ بک رہا، ابھی یہاں پہ یہ نکلنے والا ہے، یہاں پر یہ آنے والا ہے، یہاں پہ کمپنی آنے والی ہے، یہاں فیکٹری آنے والی ہے، اور یہاں پر تو یہ وغیرہ وغیرہ، یہاں پر بائی پاس نکلنے والا ہے، رنگ روڈ نکلنے والی ہے، بس تو پھر آپ کی تو یہ زمین سونا بن جائے گی۔ یہ سب ہو رہا ہے مارکیٹ میں، اور پھر جب ہو جاتا آ گیا چنگل میں تو کہتے ہیں مرغا پھنس گیا آج۔
اور پھر خوش ہیں کہ ہم مطمئن ہیں کہ بڑی چالاکی سے ہم نے دھندا کر لیا. یہ نہیں جانتے کہ مال حرام آیا ہمارے پاس، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین انسان وہ ہے، بدترین مسلمان وہ ہے کہ جو ابھی آج ہی حدیث پڑھی گئی غالباً، کہ جو دوسروں کے دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے. دوسرا کون ہے؟ ہمارے بچے عائش کریں، باپ بھول گئے باپ کیا قبر میں کیا بیت رہی ہے، 2 4 روز روئے دھوئے سب برابر، بچے عائش کر رہے ہیں اور باپ بھگت رہا ہے قبر کے اندر، بھگت رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم حرام کھلائیں گے تو ہم کو اپنے وہ بچوں کو توفیق بھی نہیں ہوگی کبھی محبت سے نام لیں یا ہمیں اللہم اغفر لی ولی والدی رب اغفر لی یہ دعا مانگیں، اللہ میرے والدین کو بخش دے، میرے یہ توفیق بھی نہیں ملتی کہ مغفرت کے لیے دعا کا ہاتھ اٹھ جائے. تو نقص سزا یہی مل جاتی ہے. تو فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ خریدتے وقت اس میں برائی نہ نکالے اور بیچتے وقت اس کی حقیقت کے خلاف تعریف نہ کرے. سب اتنی تعریف کر دیا کہ سامنے والا سوچے کہ ہاں بھائی یہ تو پیسہ دے ہی دو، اتنا بہت اچھی چیز ہے لے دو. اور اس کے بعد جب وہ لے لیتا ہے بعد میں پچھتا ہے ارے تو ہم تو غلط پھنس گئے حقیقت کے خلاف. تو فرمایا اس طرح سے اگر کر رہا حقیقت کے خلاف بولا اور اس نے لیا اور تو پھر یہ اس کو ڈارک میں رکھا، اندھیرے میں رکھا، تو یہ فرمایا اس طرح سے جو خرید و فروخت ہوئی وہ حرام کا پیسہ آیا، حرام کا پیسہ آیا. دونوں کو گویا اپنی جگہ تاکہ بیچنے والے کے لیے بھی اور خریدنے والے کے لیے بھی تاکہ تنبیہ کی گئی. تیسری بات بتائی کہ مال کے عیب کو چھپائے نہ، اگر کوئی عیب اس کے اندر ہے تو اس عیب کو بتا دے. اگر کوئی عیب اس کے اندر ہے تو اس عیب کو بتا دے. جو چیز ہم بیچ رہے ہیں، خرید فروخت کر رہے ہیں، تو اس میں ہم جو کمزوری ہے، جو عیب ہے، اس عیب کو بتا دیں، اس کا اہتمام کریں. اگر عیب کو نہیں بتاتے اور بیچ دیا، خوش ہیں کہ چلو نکل گیا آج کا مال، تو پھر یہ حرام کا مال ہوگا. یہ جو پیسہ آ رہا ہے یہ حرام کا پیسہ آئے گا. اور تیسری بات، چوتھی بات فرمایا کہ قسمیں کھا کھا کر کے مال کو نہ بیچے. بات بات میں اللہ قسم، قرآن قسم یہ کہہ کے اور بہت دفعہ تو لوگ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، فوراً کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیکھو مسلمان ہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے. توبہ توبہ، کیسی گری ہوئی بات ہے. تو فرمایا کہ مال کو بیچنے کے لیے قسم نہ کھائے. قسم کھاتا ہے تو مال کی برکت نکل جاتی ہے، اور غلط قسم کھاتا ہے تو پھر تو اس کے لیے حرام کا وہ مال جو آیا وہ آمدی ذرائع آمدنی حرام ہے، حرام کا مال ہے وہ. تو یہ 4 باتیں. پانچویں بات فرمایا کہ جس کی امانت میں خیانت نہ ہو. کسی کی جو مان لیجیے اس میں اب امانت کا خیانت کا مطلب یہ ہے کہ 2 پارٹنر ہیں تو ایک دوسرے کے جو حق بنتا ہے اپنے پارٹنر کا، اس پارٹنر کا جو حق بنتا ہے اس کے حق کو پورا دیا جائے. اس کو ہم نے ذرا سا دائیں بائیں کر کے اس کو نہیں سمجھ پایا اور ہم نے ڈنڈی مار دیا. ہم نے بنتا ہے 50,000 ہم نے اس کو دے دیا 30,000، تمہارے اتنا ہی بن رہا ہے. وہ بھی نہیں سمجھ پایا، لے لیا اس نے، ٹھیک ہے. اب یہ جو خیانت ہو رہی ہے یہ اگر ہو گئی تو مال حرام ہے اور اس کی سخت ترین سزا ہے، جہنم میں جائے بغیر معاملہ بن نہیں سکتا. تو فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ ہو. اور چھٹی بات یہ ہے کہ ٹال مٹول نہ کرے دین لین میں. یعنی کہا جب وعدے کے خلاف، مثلا کسی کو بلایا، کسی کا پیسہ بن رہا ہے، اب کل دے دیں گے تم کو. اب کل آیا، ارے یار ابھی نہیں، کل آ جانا، کل نہیں پرسوں آ جانا. صبح شام ٹال رہا ہے، دوسرے دن ٹال رہا ہے، دوسری تاریخ بلا وجہ تاریخیں دے رہا ہے. تو اس سے جو دل آزاری کر رہا ہے، دل دکھا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. تو اس کے ذریعے بھی جو مال ہمارے پاس ہے دوسرے کا وہ حرام ہو رہا ہے، وہ حرام ہے. تو فرمایا کہ ان چیزوں کا خیال کرے. ان 6 باتیں آئیں تقریباً کہ بیچتے وقت بلا وجہ بیجا اس کی برائی کو بیان نہ کرے، اس میں برائی کمی کمزوری نہ نکالے. خریدتے وقت بیچتے وقت بیجا تعریف نہ کرے حقیقت کے خلاف. نمبر 3 اس کے عیب کو نہ چھپائے. جو عیب ہو، جو چیز ہم بیچ رہے ہیں جو کمزوری ہو بتا دیں. یہ جو اس غلط بیانی سے کام نہ لیں. نمبر 4 قسم کھا کر کے مال کو نہ بیچیں.
نمبر 5 امانت و خیانت پارٹنرشپ میں اگر کوئی مال ہم کر رہے ہیں تو پھر اس میں جس کا جو حق ہے اس حق کو ادا کر دیں تو ہمارا مال وہ حلال ہو جائے گا، پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ہم نے ایک حدیث ابھی اس سے پہلے گزشتہ بیان بھی ہوئی کہ مال تجارت اور پارٹنرشپ میں کاروبار بڑا خیر و برکت والا کام ہے، یہ اللہ اس میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے۔ جو آدمی پارٹنرشپ میں کام کرتا ہے اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی اس میں ہوتی ہے، ایک کی وجہ سے دوسرے کا فائدہ، اس کی وجہ سے اس کا فائدہ، اس کی وجہ سے اس کا فائدہ، تو ایک کی وجہ سے دوسرے کا فائدہ بظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ کسی ہماری ذات سے دوسرے کو فائدہ ہو جائے، تو ہم تو اپنے کاروبار کے لیے کر رہے ہیں لیکن نیت کر لیں کہ ہم پیسہ لگا رہے ہیں تاکہ ہمارے بھائی کا فائدہ ہو، اس نے وہ کہے ہم کاروبار کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بھائی کا فائدہ ہو، تو اس میں دونوں کو ثواب مل رہا ہے۔ اسی اللہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب دو شریک آپس میں، دو پارٹنر آپس میں کوئی مل کے بزنس کرتے ہیں تو تیسرا پارٹنر میں ہوتا ہوں، اللہ فرماتا ہے تیسرا پارٹنر میں ہوتا ہوں، اور جب تک کہ ایک دونوں میں سے کوئی ایک خیانت نہ کرے، چیٹنگ نہ کرے۔ جب ایک کوئی خیانت کرتا ہے یعنی دوسرے کا حق مارنا شروع کر دیا، نیت بگڑ گئی، جب تک کہ جب خیانت کر لیتا ہے تو میں اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے تب میں اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہوں۔ جب اللہ الگ ہو گیا، جب اللہ مل جائے، اللہ پارٹنر ہو جائے تو اس میں خیر و برکت کا کیا پوچھنا، خیر و برکت کا کیا پوچھنا، دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت کی بھی بلندی۔ اور اللہ ہٹ جائے تو پھر گویا اللہ کی نظر رحمت ہٹ گئی، اللہ کی نظر رحمت ہٹ گئی اس کاروبار سے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس مال سے، اس تجارت سے خیر و برکت نکل جاتی ہے، اللہ پاک کی نظر رحمت ہٹ جاتی ہے، پھر طرح طرح کی بے برکتی مختلف شکلوں میں آتی ہے، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی مال کی پیسوں میں برکت نہ ہونے کی شکل میں، اور کبھی گھر میں ٹینشن ہونے کی شکل میں، گھر میں بے سکونی، بے اطمینانی، مقدمہ لوٹ کھسوٹ چل رہا ہے، یہ پیسہ آئے لیکن سکون نہیں ہے۔ تو یہ سب ان شکلوں میں نحوستیں آتی ہیں، بے برکتی آتی ہے، جب اللہ وہاں سے اپنے آپ کو الگ کر لے گا۔ تو فرمایا 5ویں چیز بتائی امانت میں خیانت نہ ہو۔ 6ٹھی چیز فرمایا کہ ٹال مٹول نہ کرے، جو وعدہ طے ہو جائے، جو بات طے ہو جائے اس میں ٹال مٹول نہ کرے۔ کسی کا کوئی حق ہوتا ہے کل آنا، پرسوں آنا، یہ چیز نہ ہو۔ ان 6 چیزوں کا اہتمام کرے گا تو وہ مال تجارت ہمارے لیے پاکیزہ ہوگا، حلال ہوگا، طیب ہوگا، خیر و برکت والا ہوگا وہ مال۔ تو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، پورا تولو، جب تولو تو پورا تولو۔ تولنے سے مراد نے بتا دیا کہ صرف یوں تولنا اور ناپنا یوں نہیں ہے، بلکہ یہ ناپنا تولنا بھی اس میں ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو کسی کا دوسرے کے ذمے جو حق ہے اس حق کو پورا دے دینا، یہ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے، اور اس میں قطر و بیمند کرنا یہی ہے تطفیف کرنا۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہو تطفیف کرنے والوں کو، کمی کرنے والوں کو، ڈنڈی مارنے والوں کو۔ اور اس میں کمی اس معنی میں بھی ہے کہ کسی کو میراث میں حصہ نہ دیا جائے، بھائی اپنے بہن کو حصہ نہ دے، بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا حصہ مار لے، یہ سب تطفیف میں آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ویل، اللہ نے اس آیت سورہ کو شروع یہیں سے کیا، بربادی ہے اس کے لیے جو تطفیف سے کام لیتا ہے، جو دوسرے کی ڈنڈی مارتا ہے، اس کے حق کو نہیں دیتا ہے، ناپ تول صحیح نہیں کرتا ہے، یہیں سے فرمایا۔ تو اتنی زبردست ڈانٹ ہے اس آیت کے اندر، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، بچانا